سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخضيب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. زیارت ائمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، اور آج کے اس جلسے میں کچھ ضروری مسائل کے جو عام طور سے زائرین کے سامنے آتے ہیں اور زائرین ان مسائل سے دوچار بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان باتوں کو پورا بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ جو انسان چاہے وہ زائر ہو یا زائرہ زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اپنے دماغ میں اس بات کو اچھی طریقے سے بٹھا لے کہ زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مکمل دین کی پابندی کرنے جا رہا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے دین کی مکمل پابندی. ایسا نہیں ہے کہ کسی معصوم کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اور دین سے جدا اور دین سے بے بہرا ہو، یا جب اس کا موڈ ہوا تب دین کی پابندی کر لی، اور جب دل نہیں لگا یا موڈ نہیں بنا تو دین کو چھوڑ دیا اور سہل انگاری سے کام لیا اس نے. تو جو بھی اس قصد سے اپنے گھر سے اپنے وطن سے نکلے کہ وہ کسی معصوم کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ وہ ایک دینی، معنوی اور روحانی سفر پر جا رہا ہے، اور اس سفر کے لیے اسے دین کی اور دین اسلام کی اور اپنے مذہب اور شریعت کی اسے پابندی کرنا ہوگی. اس کے بغیر اس کا جو سفر ہے وہ سفر بھی نامکمل ہے، اور جو اس راہ میں وہ پیسے خرچ کر رہا ہے وہ پیسے بھی اس کا ضائع اور برباد ہونے والے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ ارادہ کریں کہ ہم عمرے پر جائیں گے یا حج پہ جائیں گے یا زیارت پر جائیں گے، وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ زیارت میں کوئی بھی گناہ ان سے ہونے نہ پائے. یوں تو زندگی میں یوں ہے، کوشش کرے کہ کوئی گناہ اس کی زندگی میں نہ ہو، لیکن خاص طور سے اس مبارک سفر میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے اور اس کا سفر میں کوئی معصیت یا خدا کی نافرمانی دکھائی نہ دے. جیسے اس نے ارادہ کیا اور اپنا گھر چھوڑا تو کچھ گھنٹے یا ایک دو دن آپ مان لیجئے کہ اس کو اس جگہ تک لگتے ہیں پہنچنے میں کہ جسے زیارت کا سفر کہا جاتا ہے، اور سفر زیارت اس کا اصلی معنوں میں شروع ہوتا ہے. جب اس راستے میں ہو وہ تو اس کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم سے ان چند گھنٹوں میں یا ان چند دنوں میں کوئی خدا کی نافرمانی سرزد نہ ہونے پائے. مثال کے طور پہ جو آج پہلی بات آپ کی خدمت میں ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں دین کو بہت ہلکے انداز میں لیا جاتا ہے. کس طریقے سے کہ فرض کریے کہ کوئی اہم کام یا ضروری کام آ گیا، کسی کی بیماری ہے یا کسی کی خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے، تو ایسے موقع پہ ہم جو ہیں وہ
خدا سے بے توجہ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر جیسے نماز کا وقت ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی جو ضروری کام ہے ان کو نپٹا لیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، ایک یہ پریشانی ہے کہ ہم سب جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر دین کی اتنی پابندی نہیں ہے جتنی دین خود چاہتا ہے کہ دین کی پابندی کی جائے. اس سفر زیارت میں پہلے سے انسان یہ ارادہ کر کے نکلے کہ جب ہم نکل رہے ہیں تو اس سفر میں ہم سے کوئی بھی نماز چھوٹنے نہ پائے. وہ البتہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سفر میں ایسا وقت آئے کہ فلائٹ یا کوئی بس یا کوئی ایسا جگہ پر ہو کہ جہاں پر نماز قضا ہونے کے چانس ہوتے ہیں، یا نماز جسے کہا جائے کہ جگہ نہیں ملتی ہے کہ انسان وضو کرے یا نماز پڑھے، کہ فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور نہیں کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر نماز ادا کرے، تو ہم سے نماز وہاں پر مس ہو جاتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے. لیکن اگر آپ شریعت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو علماء کو اور فقہا کا یہ حکم ملے گا کہ اگر انسان ڈوب بھی رہا ہو دریا میں اور نماز اس کی قضا ہو رہی ہو اور نماز ایسی ہو کہ نماز اسے چھوٹ جائے گی، تو ایسے ڈوبتے ہوئے، یعنی فقہا نے یہ مثال دی ہے کہ ڈوبتے ہوئے انسان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے تب اس دنیا سے جائے. اور ہو سکتا ہے کہ اسی ڈوبتے ہوئے انسان نے جو نماز پڑھی، ممکن ہے کہ یہی نماز اس کو پھر نجات کا ذریعہ بن جائے، اس کو بچا بھی لے اور اسے اس دریا سے چھٹکارا دلا دے اور ساحل تک اس کو پہنچا دے. تو فقہا نے یہ کہا کہ اگر انسان دریا میں غرق بھی ہو رہا ہے تو بھی نماز اس سے چھوٹنے نہیں چاہیے. اس کو نماز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ نماز کو اس سے چھوٹ دے دی گئی ہے. تو سب سے پہلی بات زیارت کے سفر میں جب نکلیں تو اس ارادے سے کہ دین کی مکمل پابندی کریں گے. اس میں ایک پابندی ہے کہ نماز کی انسان پابندی کرے. اب نماز کی پابندیوں میں یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے اور اب ہم یہ بہانہ ایک بنا لیتے ہیں کہ ارے بھائی سفر میں کون نماز پڑھے گا، ابھی ہم واش روم گئے تھے، واش روم میں چھینٹیں پڑ گئی، نجاست آ گئی. اب جب ہم پہنچ جائیں گے وہاں حرم میں یا کسی شہر میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کر اطمینان سے جب فریش ہو لیں گے تو وہاں پر پاک ہو کے ہم نماز ادا کریں گے. لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ نماز ترک کرنے کی انسان کو کسی طریقے سے چھوٹ نہیں دی گئی ہے. ہاں البتہ اب انسان کو اگر اسے معلوم ہے کہ ہمارا پیر نجس ہے یا ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کو پاک کرے اور پاک کرنے کے بعد خشک کرے اور سکھانے کے بعد اس نماز پڑھے. تو جو اس وقت کی انسان کے اوپر ڈیوٹی ہے، جو انسان کے اوپر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے. انہی حالات میں نماز کو ادا کرے، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں. انسان کو یقین بھی ہو کہ ہم نجیس ہیں لیکن اس کو نماز بہرحال ادا کرنا ہوگی، اگرچہ بعد میں جا کر اس کے دوبارہ احتیاطاً اس کی قضا کر لے. تو یہ ایک بہانہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ ایئرپورٹ ہی سے، کہ نماز جا کے بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جبکہ ہمارے ائمہ کی تاریخ ہے کہ ہم جن کربلا والوں کے اوپر روتے ہیں اور جن کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ان آقا سید الشہداء نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کی جو آخری مثال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا سر سجدے کے عالم میں تھے. اور مولا کائنات نے جنگ صفین میں جب کسی نے یہ کہا کہ مولا یہ وقت نماز کا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا انما نقاتلہم للصلاۃ، ہمارے جو قتال ہے اور جنگ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نماز ہی کے لیے ہے. تو ہم مولا کی زیارت کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ان کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، ان کے نام پر مرتے بھی ہیں، اور انہی کا وہ جو پیغام ہے اس پیغام سے ہم الگ ہو جاتے ہیں اور اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس پیغام کو بھول جاتے ہیں. ان کا پیغام کیا تھا؟ کہ نماز کسی طریقے سے انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ جو ہم بہانہ بناتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کیسے نماز پڑھی جائے گی، اس میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے. جو بھی حالات ہوں نماز ادا کرنا ہے. قبلہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے تو انسان یہ کوشش کرے کہ
جہاں تک اندازہ ہو سکے یا وہاں پر کوئی جانکار مل جائے اس سے یہ معلوم کر لے کہ کدھر جو ہے وہ قبلہ ہوگا، یا پورا پچھم کا ہندوستان میں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پورا پچھم کدھر ہے، اس کے طرف سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی ہمارے یہاں خرابی ہے سماج میں وہ یہی ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ بسوں میں ہو، چاہے وہ اپنی گاڑی میں ہو، یا چاہے وہ پلین میں ہو، اس کا جو شکایت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان حالات میں ہم کیسے نماز پڑھ سکیں۔ تو نماز سے کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے، کوشش یہ کرے زائر اور زائرہ کہ وہ نماز کو بہرحال ہلکے انداز میں نہ لے بلکہ نماز کو ادا کرتے ہوئے جائیں۔ تو پہلا جو ہمارا فریضہ ہے سفر زیارت میں کہ ہم اپنے گھر سے جب نکلیں تو اس عزم کے ساتھ اور اس پکے ارادے کے ساتھ کہ اس میں کوئی ہم سے گناہ نہیں ہوگا، اور نماز کا چھوڑ دینا ہی ایک طرح کا گناہ بھی ہے، بلکہ گناہ کبیرہ بھی ہے کہ انسان آمدن نماز کو ترک کر دے۔ اب اور رہتی ہے یہ بات کہ ہم واش روم میں گئے تو نجس ہو گئے، نجاست ہم تک آ گئی، اور جو لوگ زیارت کے لیے جائیں گے اور وہ اس سے مبتلا بھی ہوتے ہوں گے کہ جب وہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو طہارت کا انتظام ہے وہ اس طریقے کا نہیں کہ جیسے ہماری عادت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے کسی گاؤں سے جا رہا ہے یا دیہات سے جا رہا ہے تو اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ لوٹے کو استعمال کرتا ہے، اور شہری جو علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پائپ کا یوز کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں طہارت کے لیے۔ تو دونوں کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر دونوں ہی طرح کے لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے، اور ایک ایسی جگہ پہ رہنے والا انسان جہاں پر پانی کی قلت ہے اور جس کے ہاں پائپ نہیں ہے اور وہ اس کی جگہ پر لوٹے کو یوز کرتا ہے، اس کو ایئرپورٹ پر پائپ ملا۔ اب اس کے لیے یہ دقت ہوتی ہے کہ ہم کیسے طہارت کریں، اور یہ مسائل سامنے رکھتا ہے کہ ہم مولانا بتائیں کہ ہمیں عادت نہیں ہے پائپ یوز کرنے کی، تو ہم نے جو پائپ کو استعمال کیا تو اس سے جو نجاست جو چھینٹیں پڑی ہمارے کپڑوں پہ پڑ گئیں یا ہمارے پیر پہ پڑ گئی، اب ان چھینٹوں کو کیا ہوگا۔ تو چونکہ وہ مبتلا بے مسائل سے دور تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے طہارت ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کے سامنے یہ سب مسائل آتے ہیں۔ اب الٹا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو انسان مسلسل شہر میں رہ رہا ہے اور اس نے کبھی لوٹا یوز نہیں کیا ہے، تو کبھی کسی ایئرپورٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پر اس کو لوٹا دکھائی دے گا تو وہ کیسے، اس کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اصل میں جو نجاسات کے مسائل ہیں وہ بہت آسان ہیں۔ ہماری شریعت جو ہے وہ شریعت سہلہ ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے، اور اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت پر عمل یا مذہب پر عمل بہت ہی سخت اور دشوار کام ہے۔ ہماری شریعت بہت ہی اچھے انداز سے اور پر لطیف انداز سے ہم کو یہ سکھاتی اور بتاتی ہے کہ مسائل کو حل کرنا ہے تو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اور اگر ہم ان مسائل کو سمجھنا چاہیں تو ایک کمی ہمارے جو سماج میں پائی جاتی ہے وہ کمی یہ ہے کہ جب شریعت یا مذہب یا دین کی بات آتی ہے تو ہم نے جو دین یا شریعت سیکھی ہے وہ صرف لوگوں کے بتانے سے یا لوگوں کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ یہی شریعت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ہماری خالہ یا والدین یا ہماری پھوپھی اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں یا اس طریقے سے طہارت کرتی ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہی شریعت ہے، چونکہ یہ پابند شریعت ہیں، یہ مذہبی ہیں، تو جو یہ کر رہی ہیں وہ یہی صحیح ہے اور یہی طریقہ صحیح ہے اور اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے اس کو سیکھ لیا بچپن میں، 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی، 15 سال کی عمر میں، اور آگے ہم پھر جب جوانی نوجوانی کی منزلیں ہم نے طے کی تو ہم نے شریعت کی کوئی کسی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا، بلکہ شریعت کو وہی سمجھتے رہے کہ جو ہمارے گھروں میں جتنی شریعت استعمال ہو رہی تھی اور جس طریقے سے استعمال ہو رہی تھی، بس اسی کو ہم شریعت سمجھ بیٹھے اور اسی کو ہم نے تصور کر لیا کہ یہی دین ہے اور اسلام یہی کہتا ہے کہ اس طریقے سے طہارت ہو، اس طریقے سے نماز ہو، اس طریقے سے دوسرے اعمال ہوں، اس طریقے سے نظر و نیاز ہو، اس طریقے سے رمضان ہو، اس طریقے سے عید ہو۔ نہیں، ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے اور یہ پیغام ہم زائرین کو دینا چاہیں گے کہ ہم سب
کم سے کم ایک مرتبہ تمام مسائل کو کسی سے سنے نہیں، کسی سے پوچھے نہیں، بلکہ ان تمام مسائل کو کہ جو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے ہمارا سابقہ پڑے، ان مسائل کی جو کتاب موجود ہے اس کتاب کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں، اور کتاب کا نام ہے توضیح المسائل، جو ہر زبان میں موجود ہے، یعنی اردو میں بھی ہے، اویلیبل ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے یا ہم کو انگلش نہیں آتی ہے یا ہم کو ہندی نہیں آتی ہے اور کتاب اس زبان میں نہیں تھی تو ہم سمجھ نہیں سکے اور پڑھ نہیں سکے، بلکہ ہم کم سے کم اپنی اس زندگی میں کتنی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کا ہمیں شوق ہوتا ہے، جس کا ہمیں دلچسپی ہوتی ہے، ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایک دفعہ یہ سوچیں کہ جب ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں اور شیعہ ہیں، تو کم سے کم ہماری شریعت اور اسلامی مذہب جن باتوں کو بتاتا ہے ان کو ہم خود پڑھیں اور پڑھ کر سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو ہم جو ہیں لاگو کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم مذہب کو اور دین کو دوسروں کو دیکھ کر ہم حاصل نہ کریں کہ وہ صرف ہم یہ کہیں کہ جو یہ کرتے تھے وہ صحیح ہے، لیکن ہمارے جو اصول الفقہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیرت متشرعہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ سیرت متشرعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو متدین افراد، علماء یا فقہاء، صلحاء کسی بات کو اگر عمل کر رہے ہوں تو وہ ان کی ایک سیرت بن جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری جو خالہ جو کرتی ہیں وہ سیرت جو ہے وہ سیرت متشرعہ بن جائے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون بن جائے، بلکہ علماء جنہوں نے ایک زندگی اس راہ میں گزاری ہے اور انہوں نے سمجھا ہے دین کو، اگر وہ کوئی عمل کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دیں تو وہ ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے، ہمارے لیے حجت ہوتا ہے اور ہم اس کام کو کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وادی میں، اس میدان میں ایک عمر گزاری ہے، علم دین سیکھا ہے، احادیث کو پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے، علماء کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، تب جا کر وہ کہیں تک پہنچے ہیں کہ جب اس بات پر عمل کر رہے ہیں۔ 70 سال کی عمر میں ہم نے کسی فقیہ کو دیکھا یا کسی عالمی کو دیکھا یا کسی امام جماعت کو دیکھا کہ وہ یہ کام کر رہے تو ہمارے لیے وہ کام جو ہے وہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کام کرنا ہماری زندگی میں اچھا ہے، یہ ہمارے لیے حسن رکھتا ہے، یہ ہم اس کام کو اپنانا چاہیے۔ تو سیرت متشرعہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، لیکن اس میں ہمارے گھر کے افراد کی جو عام سے انسان ہیں یا عام دیندار لوگ ہیں وہ ہمارے لیے اس کیٹیگری میں آ کر شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اس جگہ پر علماء شامل ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم دین کو پڑھیں، اور دین کو جب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھنے کی توفیق اللہ عطا کرے گا، اور جب کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو علماء موجود ہیں اور علماء سے اس کا استفسار کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے۔ اور آج کی اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کسی انسان کو دین کے بارے میں کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ کر سکتا، نہ اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ بہانہ کرے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے یا کتاب نہیں ہے یا ہم کس سے پوچھیں۔ ہم تو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی آبادی بھی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ آج تو ہر چیز جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہے، انسان جا کر وہاں سے معلوم بھی کر سکتا ہے اور وہاں سے اس کو حقیقی بات معلوم اس شرط پہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ کسی مستند جگہ سے اس چیز کو حاصل کر رہا ہو، مثال کے طور پر کسی ایسی ویب سائٹ سے لے رہا ہو جو کسی مرجع تقلید کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے اسے کچھ چیز علم ملی ہے، کوئی علم بات معلوم ہوئی تو اس کے لیے وہ ایسا ہوگا کہ اس نے ایک پکائی بات کو اس نے حاصل کیا ہے۔ تو دین کو ہم پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، صرف جاننا کافی نہیں ہوتا ہے، جب پڑھ لیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جب زیارت کے لیے جائیں تو زیارت میں ہم سے نماز چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم 20 دن کے لیے گئے ہیں، 25 دن کے لیے گئے ہیں تو ہم اس ارادے کے ساتھ نکلیں کہ ان 25 دن میں ہماری کوئی نماز انشاءاللہ چھوٹے گی نہیں، اور ایک کیف محسوس ہوگا انسان کو، ایک مسرت محسوس ہوگی اور اس کا دل ایک خوشی کے ساتھ مالا مال ہوگا جب وہ واپس آئے گا۔ کیسے
کہ وہ جب 24 دن کے بعد گھر آئے اور وہ سوچے یہ کہ ہم 24 دن سفر میں رہے اور ایک نماز بھی ہم سے چھوٹی نہیں، تو اسے بڑا اچھا محسوس ہوگا، بڑا اس کو لطف آئے گا، بڑا اس کو مسرت محسوس ہوگی کہ ہم سے جو ہے اتنے دنوں میں کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، نماز ہم سے چھوٹی نہیں۔ لیکن اگر ہم سے 2 دن کی، 1 دن کی یا صبح ایک نماز ہم سے رہ گئی تو بہرحال یہ تو ہوگا کہ 24 دن کے سفر پہ گئے تھے لیکن ایک نقص اور ایک کمی ہمارے زیارت کے سفر میں رہ گئی۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ دین کی پابندی، اور دین کی پابندی کے لائن میں ہمارے لیے آتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے لیے جو ہم نے بتایا کہ عام طور سے جب سے شروع ہوتی ہے تو انسان بہانہ کرتا ہے نجاسات کا کہ نجاست ایسی تھی تو اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب بات وہاں پر آ کے رکی تھی کہ انسان واش روم جب جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ بھائی وہاں تو پائپ لگا ہوا تھا یا وہاں پر کموڈ تھا۔ اب آج کی اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انڈین سیٹ یوز کرتے ہیں، لیکن جب ایئرپورٹ پہ پہنچے یا فلائٹ میں گئے یا ہوٹل میں پہنچے تو وہاں کموڈ سسٹم ہے۔ اب انسان اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کموڈ پر گئے تو ہمارے لیے کہ بالکل ہم نجیس ہیں، بالکل ہم نجیس العین ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت آسان طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فرض کریے جو ہم مثال دے رہے ہیں کہ آپ کسی روم میں گئے جس میں 4 لوگ ہیں، چاروں زائر ہیں، چاروں حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس میں جو واش روم بنا ہوا ہے اس میں سیٹ لگی ہوئی ہے کموڈ کی۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے اطمینان کی چیز تو یہ ہوگی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں وہ سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور وہ سب طہارت کو جانتے ہیں کہ طہارت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اطمینان اس بات پہ حاصل ہوگا کہ جتنے ہیں وہ سب طہارت سے آشنا ہے، واقف ہے کہ طہارت کیا چیز ہوتی ہے، غلاظت اور نجاست کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا اطمینان ہمارا بڑھا دے گا۔ اور اگر فرض کریے کہ کوئی ایسے سفر پر آپ ہوں کہ جہاں پر 4 لوگ تو روم میں ہیں، 2 جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، 2 غیر مسلم ہیں، تب تو یہ ڈاؤٹ ہے، تب تو اس چیز کی طرف انسان کا ذہن جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے فلاں صاحب گئے ہوں تو یہ نجیس ہو، یہ چیز بلکہ نجیس ہوگی۔ لیکن جب ایک روم میں 4 لوگ ہیں اور کوئی بھی اس میں سے جا رہا ہے تو جہاں ہر چیز پاک ہے، پورا کمرہ پاک ہے، پورا روم پاک ہے، وہیں پر آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ جس نے آپ سے پہلے اس جگہ کو یوز کیا ہے وہ مکمل طور سے پاک کر کے نکلا ہوگا۔ یہ ہو گئی ایک بہت اچھی بات ہمارے لیے سفر زیارت میں کہ ہمیں اطمینان اور زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد، اس اطمینان کے بعد پھر بھی اگر آپ کو دل میں شک ہے تو جب آپ پہنچے ہیں تو اب تو عام طور سے سب جگہوں پر سپلائی کا پانی ہوتا ہے جس کو آب کثیر بھی کہا جاتا ہے اور آب جاری بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ 2 کوالٹی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ لوٹے وغیرہ کی جو طہارت ہوتی ہے چونکہ وہ آب قلیل ہوتا ہے اور آب جاری نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے کم 3 مرتبہ تم غوطہ کرو، پاک کرو۔ لیکن جب آب کثیر اور آب جاری ہو گیا تو ایک دفعہ جب نجاست کے اوپر پانی پڑ گیا، وہ بھی پریشر کے ساتھ پڑ گیا، تو پھر وہ اپنے آپ پاک ہو جائے گی، پھر اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ پہنچے، ایک اطمینان ہوا تھا کہ جتنے بھی یوز کرنے والے ہیں سب مسلمان ہیں اور مسئلہ شرعی سے جو ہے وہ واقف ہوں گے۔ دوسرا، اگر ہم اور اپنے اطمینان کو اور بڑھانا چاہیں تو ہمارے لیے ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس آب جاری اور آب کثیر جو پریشر کے ساتھ آ رہا ہے، فورس کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو ہم ایک دفعہ سیٹ کے اوپر ڈال دیں تو ہم کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ اس جگہ جو ہے وہ پاک ہوگی۔ اگر 1% بھی ہم کو شک ہوگا کہ جو ہم سے پہلے آیا تھا اس نے طہارت کا ویسا خیال نہیں رکھا ہوگا جیسی طہارت ہم چاہ رہے تھے یا جیسی طہارت شریعت چاہتی ہے، تو ہم ایک دفعہ اس سیٹ کو پہ پانی ڈال دیں، بس وہ پانی ڈالنا ہی کافی ہوگا۔ اب اس کو ہمیں وائپر سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پانی ایک دم بالکل ختم ہو جائے اور جہاں پر وہ گرا تو وہ بھی نجس ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آب کثیر اور آب جاری یعنی پائپ والا پانی کہ جو کسی اسٹوریج جگہ سے آ رہا ہے، ٹنکی سے آ رہا ہے جہاں پر اسٹور ہے، اور وہاں پر آپ کو یقین ہے کہ ہوٹل میں بہرحال کُر سے کم پانی نہیں ہوتا ہے، کُر کا مطلب یہ ہے 377 لیٹر پانی، بلکہ وہاں پر جہاں پر ہوٹل میں کم سے کم 50 لوگ رہ رہے ہوں وہاں پر اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ تو ہم ایک دفعہ وہاں پر پانی ڈالیں گے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو
نجاست سے ٹکرا کے بھی یہ پانی گرے گا، جسے غسالہ کا پانی کہا جاتا ہے، یہ پانی بھی ہمارے لیے پاک ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اسے ہم وائپر سے صاف کریں اور اس کو بہا دیں تبھی وہ جگہ پاک ہوگی، یا وہ پانی جس فرش کے اوپر گرا ہوا ہے اس ٹائلز کو ہم پاک کریں اور ٹائل کو پاک کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ یہ جگہ پاک ہوئی ہے۔ تو زیارت میں یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ ہم کو تو وہ جگہ جانا پڑا کہ جہاں پر نجاست تھی، چاروں طرف کموٹ یوز کرنا پڑا، یا ہم لوٹے کے عادی تھے وہاں پر ہمیں پائپ ملا۔ نہیں، شریعت ہم کو بہت آسان طریقے سے اپنی طرف دعوت دیتی ہے کہ ہم کس طریقے سے شریعت کے اوپر دعوت کریں۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ پانی گر رہا ہے تو گرنے دیجیے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گئے، اب وہ نکلتے ہوئے وہاں سے واپس آئے واش روم سے اور کہا کہ وہ جو ہم نے پانی استعمال کیا وہ ٹکرایا فرش کے اوپر، اور فرش سے ٹکرا کے ہمارے جو ہے کپڑے کے اوپر آ کے چھینٹیں پڑ گئی ہیں۔ تو ہم نے بھی آپ سے بتایا کہ چونکہ آب کثیر ہے اور آب جاری ہے اور پورے پریشر کے ساتھ یہ پانی ٹکرا کے ٹائل کے اوپر سے ہمارے کپڑوں کے اوپر گرا تو یہ مکمل پانی جو ہے وہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ تو شریعت کو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہم نے بچپن سے سنے تھے، اپنے گھروں میں سنے تھے کہ 3 مرتبہ پاک کرنا چاہیے، یا وہ نجاست سے کا جو پانی ہے وہ نجس ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے پانی جو استعمال ہوتا تھا ہمارے گھروں میں وہ کنویں سے آتا تھا، یا ہینڈ پائپ کا پانی ہوتا تھا، یا لوٹے استعمال ہوتے تھے، یا بالٹی یوز ہوتی تھی۔ تو یہ مسائل اس زمانے کے تھے، اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا تھا کہ اگر تمہیں مسجد میں وضو کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو، یا پاک کرنا ہے تو اس طریقے سے پاک کرو۔ لیکن اب زمانہ ترقی کر گیا ہے اور مسائل کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں وہ بھی چینج ہو گئے ہیں، ان میں بھی بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب عام طور سے کہیں پر بھی لوٹا دکھائی نہیں دیتا ہے، اب جہاں بھی ہے وہاں پر یہ بورنگ کا پانی ہے اور ٹنکی رکھی جاتی ہے، اسٹور کیا ہوا پانی ہوتا ہے۔ تو اب جب مسائل بدل گئے تو اب ہم کو اپنے ذہن کو بھی انہی مسائل کے حساب سے بدلنا ہوگا، اور جو اس وقت شریعت کہہ رہی ہے، چونکہ تبدیلیاں آئی ہیں، جو ہماری روز کی زندگی ہے ان میں تبدیلی آئی ہے، تو ہم اسی اعتبار سے ان مسائل کو بھی تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے اور پائیں گے کہ علماء اور مراجع نے جو 30 سال پہلے جو مسئلے بتائے تھے اب ان مسائل کی نوعیت بدل گئی ہے اور ان مسائل کو دوسرے طریقے سے وہ اب بتا رہے ہیں۔ تو یہ بہت آسان مسئلہ ہے، واش روم کا استعمال یا کموڈ کا استعمال یا پائپ کا استعمال، اس کو ہم عام طور سے ایک بہانہ بناتے ہیں دین کی پابندی نہ کرنے کا، اور اس میں سب سر فہرست جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نماز کو ٹال دیتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کو عمود الدین کہا گیا ہے، دین کا ستون ہے، یعنی اگر یہ چھوڑ گئے تو ہمارا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور امام میں مظلوم جن کی ہم سب زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جن کی ہم سب زیارت کے قصد سے حاضر ہوتے ہیں، ان کا ایک پیغام تھا کہ نماز کسی بھی طریقے سے چھوٹنی نہیں چاہیے، بلکہ وہ نماز ہم ہر طریقے سے کسی بھی کیفیت میں اور کسی بھی انداز میں اور کسی پر بھی جگہ پر بھی ہم ہوں تو ہم نماز کو ادا کرنے میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم سب جب زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا ہر عمل، ہماری ہر دین کی پابندی، ہماری نماز کی پابندی، ہماری وضو کی پابندی ہمارے مولا کو راضی اور خوشنود کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان کے چہرے مسکرانے لگتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہمارا زائر اپنے وطن سے نکلا ہے تو وہ مکمل دین کی پابندی کر رہا ہے، یعنی ہمارا ایک ایک عمل زیارت میں، وہ شہدائے کربلا ہوں، سامرہ کے ہمارے امامین ہوں یا کاظمین کے ہمارے دونوں امام ہوں، ایک ایک نیک عمل ان کی خوشنودی کا اور ان کی دعاؤں کا باعث بنتا ہے، اور وہ سب ہم کو دعا دیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ یہ ہماری صرف زیارت کرنے کے لیے اس طریقے سے نہیں آئے ہیں کہ بس آئے اور چوکھٹ چھو کر چلے گئے، بلکہ ان کے دل میں دین کا درد پایا جاتا ہے اور یہ مکمل دین کی پابندی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں جس طریقے سے ہم ایک زائر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے
اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ زیارت کوئی ہنسی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ جا کر یہ فیصلہ کریں کہ چلو جون جولائی کا زمانہ ہے، بچوں کی چھٹی ہو گئی، چلو زیارت کر کے آتے ہیں، اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں، بلکہ زیارت کے لیے جائیں، ضرور جائیں، لیکن اپنے کو مومن، دیندار، علی والا اور حسین والا بنا کر جائیں۔ اس طریقے سے اپنے دل، دماغ اور اپنے ضمیر کو ویسا بنا کر جائیں کہ جیسا وہ چاہتے تھے، یعنی ہر وقت ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا ایک ایک قدم جو زیارت میں اٹھ رہا ہے وہ قدم ہمارا ایسا ہو کہ جو دین کی پابندی کا ذریعہ بنے، اور ہم اس کے ذریعے سے ہم دین کی پابندی کریں۔ اور حقیقت میں آپ اس بات کو مانیے کہ جب ہم اس سفر میں دین کی پابندی کریں گے تو ہمارا دل بہت مطمئن، ہم کو لگے گا کہ یہ ہمارا دل بہت مطمئن ہے، اور محسوس ہم یہ کریں گے کہ ہمارا جو دل اور دماغ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ضمیر جو ہے وہ بہت خوش اور خرم واپس آ رہا ہے۔ اور جب ہم یہاں پہنچیں گے تو یہ لگے گا کہ ایک کامیاب زیارت کر کے ہم یہاں پر واپس آئے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ جب ہم زیارت کے لیے قدم بڑھائیں تو دین کی پابندی کے ساتھ ایک بات، اور دین کی پابندی میں کیا کہ ہم جب دین کی پابندی کرنا چاہیں تو اس کے لیے صرف پوچھے نہیں، سنے نہیں، بلکہ دین کو پڑھیں، اور جب دین کو پڑھیں گے تو لاتعداد ہمارے ایسے مسائل ہوں گے جو اپنے آپ حل ہو جائیں گے جن کو ہم نے مشکل سمجھ رکھا تھا۔ اور دین کی پابندی میں جو بات ہے وہ ہمیں پیش نظر رہے کہ نماز ہم سے ترک نہ ہونے پائے، اور نماز ترک کرنے میں ہم طہارت کا بہانہ نہ بنائیں یا نجاست کا ہم بہانہ نہ بنائیں کہ نجس ہیں، بلکہ ہم مکمل طور سے اس طریقے سے جائیں کہ اگر ہماری روح نجس تھی جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے، تو جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو ایک ایسے سفر سے واپس آئے ہیں کہ جو مکمل طہارتوں کا سفر تھا، اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ صاحبان آئے تطہیر کے در مقدس سے ہم واپس آئے ہیں، اور اگر ہم گئے تھے تو اگر نجس دل کے ساتھ گئے تھے تو ہم واپس آئے ہیں تو ایک پاک دل کے ساتھ، مطمئن ضمیر کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں۔ نہ ہمارا وقت برباد ہوا ہے، نہ ہمارا پیسہ برباد ہوا ہے، نہ ہماری محنت اور کوشش برباد ہوئی ہے۔ یہی زیارت کا پیغام ہے، اور یہی زیارت کی جو کہا جائے کہ زیارت کی کامیابی اور یہی ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ جب ہم واپس آ رہے ہیں تو مکمل پابندی دین کی کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔